بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی۔ آج ایک بھائی نے ہماری توجہ دلائی ہے اس طرف کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کا اسلام کی زندگی میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن کہا اور سنا یہ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہماری زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلاً پہلے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جی نحوست آ جاتی ہے یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی بڑی عجیب اور بڑی مضحکہ خیز بات کہ جو میں سن کے بڑا ہنسا بھی، کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ہماری خواتین اپنے گھروں میں جھاڑو نہ لگایا کریں، کیونکہ جھاڑو لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ رزق میں کمی واقع ہوتی ہے اور سبحان اللہ کہ ان کے گھروں میں رزق ختم ہو جاتا ہے، فاقے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور نمبر 3، مغرب کے بعد اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارا کریں۔ خواتین جو گھروں میں موجود ہیں، دوپٹہ تو ویسے بھی نہیں اتارنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اسپیسیفک ایک ٹائم بنا دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشؤم فی الثلاث، اگر نحوست ہوتی تو 3 جگہوں یا 3 چیزوں میں ہوتی، اگر ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ فی الفرسا، گھوڑوں میں یعنی آپ کی سواری میں، آج کل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، وفی البیوت وفی المرأہ، گھروں میں یا پھر عورت میں۔ اب ان کی جو نحوست کی جو وجہ ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، وہ آپ کو صحیح وقت پہ آپ کے گھر نہیں پہنچاتی، منزل پر نہیں پہنچاتی، تو اس کو بدل لینا چاہیے۔ گھر جو ہے وہ کنجسٹڈ ہو، تنگ ہو، رہنا مشکل ہو جائے تو گھر بدل لے۔ کھلا گھر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے گھر کو زیادہ پسند کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ عورت، وہ اس کی اپنے خامند کے ساتھ فرما برداری، اطاعت، اس کے ساتھ خوبصورت انداز میں بات کرنا، اچھے طریقے سے اس کے لیے تیار ہونا، اور اسی طرح اس کی غیر موجودگی میں اس کے یعنی اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو اس کے اندر جو ہے وہ نحوست ہو سکتی ہے۔ اپنے خامند کی اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، غصہ کرتی ہے، بات بات پہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتی ہے گھر کا کہ جی میری حکمرانی ہونی چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے، تو ایسی کیفیت میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا نا کہ کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت یعنی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس طرح کے جو مولوی ٹکریں گے۔ اب سبحان اللہ، وہ جو مدنی چینل پہ ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے آ کے بڑی عجیب بات کر دی کہ کیلے کو قبلے کی طرف جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، ہرا جو کھیرا ہے اس کو نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ اس کا رنگ جو ہے وہ گنبد خضرا کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یہ اپنی ایک ذہنی اختراعات ہیں، اپنے ذہن کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دین میں شامل کر لیا ہے۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قول ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب خیر اگر اس میں نہ ہوتی، اس چیز میں خیر نہ ہوتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو، آپ اپنے امراء کی، اپنے چودھریوں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے پیروں اور فقیروں کی اطاعت کرو، تو اللہ ضرور ساتھ کہتا ہے کہ آپ ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب جس کی اطاعت کا حکم تھا اللہ نے اسی کی اطاعت کو پریفر کیا نا، فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلیں گے تو پھر ہمیں کھیرا سیدھا کرنے والے بھی ملیں گے، وہ جناب کیلے کو قبلہ رخ رکھنا ہے، اس کو ایسے ڈھانپ کے رکھنا ہے،
اور جناب اس ٹائم آپ نے سفر نہیں کرنا، اس ٹائم آپ سفر کریں گے تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہوگا، اس وقت آپ نے یعنی کوئی اور وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی ہمیں کچھ وظائف کے متعلق بھی آج یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ کہ جی یہ وظیفہ ہم نے اس ٹائم میں کرنا ہے. مطلب وظائف ہیں تو وظائف جو ہیں جو غیر مسنون وظائف ہیں ان کے لیے ٹائم کا تعین ہے، اور جو مسنون وظائف ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹائم بتایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھو آپ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ رات کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جنات اور شیاطین اور جادو یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس اسی کا تعین آپ ظہر کے بعد کر لیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت کا تعین کیا ہے وہ فجر کے بعد ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان ہے. اسی طرح جیسا ہم صبح و شام کی اذکار کرتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہم صبح کے ٹائم یہ کہہ دیں اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ بعرشک و ملائکتک، یہ والی دعا پڑھ دیں، یہ شام کی دعا کو ہم صبح میں پڑھ دیں، فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح صبح کی دعا کو ہم شام میں پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں بتایا گیا ہے وقت کا تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دیا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ چیز بڑی اہم ہے جس کا میں آج یہ بھی اپنے ناظرین کو یہ کلیئر کر دوں کہ اجازت کیا ہوتی ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے. خاص طور پہ وظائف کے اندر یہ بات عام ہے، عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے جی ہمیں پیر صاحب نے، بابا جی نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کا تعلق بھی بدعت اور گمراہی کے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر جو یعنی نئی چیز ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، اور شریعت جو ہے وہ چند لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس کی حدود اور ٹیریٹری نہیں بنائی گئی کہ بھی ہاں جی آپ میں 100 میں سے 5 لوگ یہ کام کریں گے، 5 لوگ یہ کریں گے، 5 لوگ یہ کریں گے، یا 100 میں سے آدھے لوگ یہ کریں اور آدھے یہ کریں. اس طرح سے نہیں کہا گیا. اگر میں ہوں تو میرے لیے بھی وہی حکم ہے، آپ ہیں تو آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے. جب ہم اس احکامات کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مختلف انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو آج کچھ ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں بتایا کہ ابکری ایک رسالہ ہے، اس نے کہا جی 1.25 کلو گوشت جو ہے وہ قبرستان میں پھینک دیں، اس کے بعد سبحان اللہ یہ جو اللہ کے نام ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے یا لطیف یا ودود یا مجیب، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو 313 مرتبہ، 441 مرتبہ، 851 دفعہ، 1000 دفعہ، اور اسی طرح یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے 1.25 لاکھ مرتبہ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ دعا ہے نا کہ جس میں یہ انہوں نے پڑھی کہ آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی. اب یہ پڑھی 1 مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا اس میں سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے، فی بطن الحوت. اب اس میں سے جب نکالا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو 1.25 لاکھ مرتبہ قرآن کریم میں لکھا ہے؟ تعین دیکھیں نا، یہاں پہ تعین یہ کیا جاتا ہے، متعین کی جاتی ہے کہ آپ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا اور 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے آپ کے لیے. اب جن دعاؤں کے متعلق یہ تذکرہ کیا گیا، مثال کے طور پہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا جائے. اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، ایک یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اس کو 70 مرتبہ اس کا تعین کیا گیا ہے. اور اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یعنی ایک لفظ، ایک عربی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ فی مئۃ مرہ، 100 مرتبہ. اب وہ دعا کیا ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں
جیسا کہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو ان چیزوں کا تعین جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کر دیا ہے کہ آپ نے اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اب اس کے لیے اجازت کا جو بات میں کر رہا تھا کہ بھی بابا جی نے یہ کہا جی اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، اس بابا جی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بابا جی کی اور پیر صاحب اور فلانا بابا اور فلانا ڈمکانا پتہ نہیں کیا کیا رنگ برنگے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ بابے ہیں. کوئی زرد رنگ کا ہے، کوئی ہرے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کسی کی ٹوپی جو ہے نا وہ کشتی ٹائپ ہے. عجیب و غریب ہم نے بابوں کا بھی تعین کیا ہوا کہ جی ہاں جی اتنے فلانا بندے کے اتنے پیروکار ہیں تو مجھے بھی ہونا چاہیے. دوسرا کہتا ہے جی نہیں جی ایک ہی گھر میں 4 پیر ہیں، فیملی کے اگر 10 ممبر ہیں تو ہر 2 بندوں کے اوپر ایک پیر متعین ہے. 2 کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، 2 کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں، 2 کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں. تو جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ترک کریں گے تو پھر آپ بابوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، پھر آپ بابوں کی تلاش کریں گے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ لوگوں نے جب ہمیں سبحان اللہ میں کوئی پیر بابا یا کوئی فقیر، ہاں اللہ کا فقیر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا. میں نے الحمدللہ وہ وظائف جو تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو وظائف تھے وہ میں نے ان کو بتائے، انہوں نے وہ کیے. اور اسی طرح قرآن کریم کے جو وظائف ہیں، مثال کے طور پہ یعنی شیخ صالح فوزان الفوزان اور ایک اور شیخ تھے، ان کا نام مجھے نہیں آ رہا، انہوں نے ایک وظیفہ ان کا ایک مجرب تھا، وہ بھی قرآن کریم سے تھا. جیسے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ ہے، سورۃ العصر ہے 7 مرتبہ ہے، سورۃ الم نشرح ہے وہ 7 مرتبہ ہے، اور اسی طرح آخری شارع قل ہے وہ 7 مرتبہ ہے. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تو جس میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے والے لوگوں کو بھی ان کے سامنے واضح کر دیا، جہاں جادو رکھا گیا ہے وہ بھی واضح ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. سبحان اللہ، ان میں یہ ایک ان کا مجرب ہے، تجربہ ہے ان کا. اب مجرب جو تجرباتی قرآنی وظائف ہیں ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تعداد کا تعین ہے، مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ وہ کہتے ہیں جی 41 مرتبہ پڑھیں. میرا یہاں پہ نظریہ مختلف ہے. میں کہتا ہوں سورۃ البقرہ ہر وقت پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. یہ نہیں کہ بھی آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دیں. 41 مرتبہ کے بعد اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یا 41 سے آپ 40 مرتبہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اب یہاں پہ اگر کسی کا 41 مرتبہ پڑھنے کے اوپر کوئی تجربہ ہے تو وہ تجربہ اس کا مانا جائے گا، وہ الگ چیز ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک حکم ہے وہ ہے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعوها البطلہ. تو اصل یہ ہے. تو سبحان اللہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہ جو جھاڑو ہے یہ آپ صبح شام دن رات 24 گھنٹے آپ لگائیں گھر میں، کوئی نحوست نہیں. آپ کا رزق انشاءاللہ تنگ نہیں ہوگا. جو رزق آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اپنے بستر کو جھاڑ کے سویا کرو. اب بستر کو رات کو ہم جھاڑ کے ہی سوتے ہیں نا، مغرب کے بعد ہم جھاڑ کے سوتے ہیں، سونے سے پہلے ہم جھاڑ کے سوتے ہیں. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر منع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھئی آپ اپنے بستر کو بھی ہاتھ نہ لگانا. گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صفائی کو پسند کیا ہے. جیسا کہ کہا کہ ایک حدیث ہے الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان یعنی آدھا ایمان ہے آپ کا. اب آپ صفائی کے بغیر ہی سو جائیں گے تو صفائی آج کل تو جھاڑوؤں کے ساتھ ہوتی ہے. اور جدید دور میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، اسی طرح مڈل ایسٹ میں چلے جائیں جہاں پہ جھاڑو کا تصور نہیں ہے ابھی، وہاں پہ لوگ مشینیں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پھر اس کا مطلب وہ یہ کہیں گے جی ہم تو جھاڑو نہیں لگاتے، ہم مشین لگاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو آسان بنائے اور دین کو مشکل مت بنائے. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.